السلام علیکم۔ حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نہایت محبت بھری اور دل کو کھول دینے والی نصیحت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے عزیز، اس بابرکت ذات پر بار بار درود و سلام بھیجا کرو جو تمام رہنماؤں کے سردار، ہر صاحب شرافت روح کے آقا اور تمام بھلائیوں کی زندہ کان ہیں۔ یہاں آپ نہایت نرمی سے ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، رحمت، عزت اور روحانی زندگی کے مرکز کے طور پر۔ اب غور سے سنیے، کیونکہ یہیں سے مٹھاس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنا صرف ثواب کا عمل نہیں، بلکہ یہ ایک مؤثر روحانی نظام ہے۔ یہ محض تصور نہیں، بلکہ ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے۔ جب تم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہو تو ایک ساتھ 3 غیبی دروازے کھل جاتے ہیں۔ پہلا دروازہ، خوشی۔ درود و سلام خوشی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسی خوشی بھی جس کی کوئی ظاہری وجہ نہ ہو۔ دل ہلکا ہو جاتا ہے، فکریں کمزور پڑ جاتی ہیں اور غم زیادہ دیر تک ٹھہرتا نہیں۔ دوسرا دروازہ، خالص رحمت۔ یہ عام رحمت نہیں، بلکہ نہایت لطیف اور اعلیٰ رحمت ہے، جو شور کے بغیر معاملات درست کر دیتی ہے۔ مسائل نرم پڑنے لگتے ہیں اور سخت گرہیں آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگتی ہیں۔ تیسرا دروازہ، حفاظت۔ درود و سلام ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ان مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے جن کے آنے کا تمہیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ بہت سی آزمائشیں تم تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جاتی ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کتنی قریب تھیں۔ اب حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نہایت واضح اور طاقتور حقیقت بیان فرماتے ہیں۔ ایک درود و سلام پر اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ ایک درود بھیجا گیا، 10 رحمتیں واپس بھیجی گئیں، 10 گناہ مٹا دیے گئے، 10 درجے بلند کر دیے گئے، فرشتوں کی طرف سے تمہارے لیے دعائیں۔ یہ شاعری نہیں، یہ ایک روحانی قانون ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا ایک جملہ بھیجتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رحمت کی 10 لہریں واپس بھیج دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود و سلام وہ واحد عمل ہے جس میں تمہاری معمولی سی کوشش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی گنا بڑھا ہوا عطا ملتا ہے۔ ایک اور خوبصورت راز فرشتوں کے بارے میں ہے۔ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو تو فرشتے خاموش نہیں رہتے، وہ تمہارے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ فرشتے اللہ سے تمہاری مغفرت مانگتے ہیں، فرشتے اللہ سے تم پر مہربانی کی دعا کرتے ہیں، فرشتے آسمانوں میں تمہارا نام یاد کرتے ہیں۔ اور تم نے کوئی بھاری عبادت نہیں کی، نہ طویل مجاہدہ، نہ سخت مشقت، بس زبان پر محبت اور دل میں ادب۔ اسی لیے اہل سلوک کہتے ہیں کہ جب الفاظ ساتھ چھوڑ دیں تو درود و سلام تمہاری طرف سے بولتا ہے۔ محبت، زبان، درود و سلام برابر رحمت، حفاظت، پوشیدہ آسانی۔ اکثر لوگ خوشی کو باہر کی دنیا میں تلاش کرتے ہیں، مال، اختیار، جوابات، لوگ، لیکن درود و سلام ہمیں ایک اور راستہ سکھاتا ہے۔ اپنا تعلق اوپر درست کر لو، نیچے کی زندگی خود بخود سنبھل جاتی ہے۔ جب دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا رہتا ہے تو اللہ ان امور کو خاموشی سے سنوار دیتا ہے جنہیں تم خود نہیں سنبھال سکتے۔ اس لیے کامل کیفیت، خاموش جگہ یا بڑے مسئلے کا انتظار نہ کرو۔ چلتے ہوئے درود پڑھو، تھکے ہوئے درود پڑھو، خوشی میں درود پڑھو، اور اس وقت بھی درود پڑھو جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کیونکہ بعض اوقات حل جواب کی صورت میں نہیں آتا، بلکہ جواب سے پہلے سکون کی صورت میں آتا ہے، اور وہ سکون اکثر درود و سلام کے پروں پر سوار ہو کر آتا ہے۔